السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال آیا ہوا ہے کہ کیا واقعی قوم لوط صرف ایک گناہ یعنی لواطت کے اس میں مبتلا تھی جس کی وجہ سے اس قوم کو سزا دی گئی؟ آج دنیا بھر میں متعدد جگہ ایسے کام ہو رہے تو اللہ نے سزا کیوں نہیں دیتا؟ کیا اللہ کی سنت تبدیل ہو گئی ہے؟ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی سنت نہ کبھی تبدیل ہوئی ہے اور نہ کبھی اس کو ادھر ادھر کیا جاتا ہے۔ تو یہ یا تو قرآن جھوٹا ہے یا پھر واقعی ایسے واقعات ہو نہیں رہے اور ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے اور پھر بھی سزا نہیں مل رہی ہے، تو پھر اللہ نے قرآن میں جھوٹ کہا ہے کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، نہ کبھی اس کو ادھر ادھر کیا جاتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اسی کو مختصراً اور جامع انداز میں سمجھتے ہیں، تاکہ گو کہ میں یہ قوم لوط والا واقعہ کم از کم 4-5 مرتبہ بتا چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ سوال آیا ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے روایتی ترجمہ رکھوں گا اور پھر ہم حقیقی فہم کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کے ساتھ اس کے لفظوں کو واضح کریں گے، تو انہی میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو آج کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ النمل اور اس کی آیت نمبر 54 سے 58 تک، 27 کی 54 to 58۔ اور یاد کرو جب لوط نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی پر اتر آئے ہو اور تم دیکھتے ہو۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ۔ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے، کیونکہ روایتی طور پر جو قوم لوط کے ساتھ واقعہ منسوب کیا گیا ہے اور ہر جگہ ہمارے مترجمین نے اسی واقعے کو فٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آیتیں بھی وہی بات بتا رہی ہیں، تو یہ اللہ پر سراسر الزام ہو جاتا ہے کہ آج جو لوگ یہ لواطت کا عمل کر رہے وہ قومیں تباہ کیوں نہیں ہو رہی۔ تو کیا واقعی اللہ کی سنت تبدیل ہو گئی؟ اللہ نے قرآن میں جھوٹ کہا ہے یا قرآن سچا ہے؟ بات کچھ اور ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ہم جو اللہ کے خالص ماننے والے لوگ ہیں، ہم نے کبھی بھی اللہ کو جھوٹا نہیں سمجھا۔ اگر کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یہ ہماری کم علمی ہوتی ہے، ہم اس پر غور کرتے ہیں تاکہ وہ کم علمی دور ہو، اللہ کی ہدایت سمجھ میں آئے اور اللہ پر کوئی الزام تراشی بھی نہ ہو۔ کیونکہ یاد رکھے جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں اللہ انہیں ظالم کہتا ہے، اور اس کے لیے واضح آیت ہے کہ افترا علی اللہ الکذب وما کنا للظالمین، یعنی وہ لوگ جو اللہ پر افترا کرتے ہیں، جو الزام تراشی کرتے ہیں، وہ بھی جھوٹ، تو دراصل یہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ تو دیکھیے یہاں اصل میں بات کیا ہو رہی ہے۔ ولوطن، یہ یاد رکھیے کہ یہ اس میں معرفہ نہیں ہے، کیونکہ توئی کے اوپر یہاں پر 2 زبر آیا جو اس میں نکرہ بن جاتا ہے، صفت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو ولوطن اور نرمی سے بات کرنے والا، اذ قال، جب کہا، لقوم ہی، اپنی قوم کے لیے، اتاتون الفاحشۃ، کیا تم حد سے زیادہ بڑھاوا دیتے ہو۔ الفاحشہ کہا گیا ہے، الفاحشہ صرف لواطت کے عمل کو نہیں کہا جاتا ہے، یہ تو ہماری مروجہ بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ صلاۃ کا نتیجہ کیا، وہ بھی آپ کو فحش سے روکتی ہے، تو فحش کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو، یعنی اللہ کا جو حکم ہے اس کو بالکل ویسا ہی کیا جائے تو وہ فرما برداری ہوگی، لیکن اس میں اگر حد سے بڑھ جایا جائے تو وہ بھی فحش کہلاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں انہیں بھی میں فحش میں شمار کرتا ہوں۔ تو یہ لوگ دے رہے ہیں خاص حد سے زیادہ بڑھنا۔ وانتم تبصرون، اور تم بصیرت بھی رکھتے ہو، یہاں دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی، بصیرت کی بات ہے، اور تم بصیرت رکھتے ہو۔ اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتایا کہ ہر ایک وہ جو نرمی سے بات کرنے والا ہے، جب وہ اپنی قوم کے لیے کہتا ہے کہ تم حد سے بڑھنے والا معاملہ دے رہے ہو، جو اللہ نے حدیں بتا رکھی ہیں، اللہ نے جو احکامات دیے تم اس میں حد سے بڑھ رہے ہو، اور تم یہ کیا دے رہے ہو، جبکہ تم بصیرت بھی رکھتے ہو، نہیں تم غور و فکر کی صلاحیت رکھتے ہو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، تو اس کی تصدیق اللہ کی آیتوں سے کیوں نہیں کر لیتے؟ بصیرت رہنے کے باوجود تم حد سے بڑھنے والا عمل دے رہے ہو۔ اب دیکھیے آگے اس کی مزید اللہ وضاحت کر رہا ہے، کیا بتا رہا ہے کہ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانے کے لیے آتے ہو، بلکہ تم لوگ جہالت کرتے ہو۔ اب یہ ہمارے مترجمین کی کمزوری ہے کہ انہوں نے کیونکہ ایک کہانی بنا رکھا ہے قوم لوط کے حوالے سے، لہذا جہاں بھی قوم لوط کا واقعہ قرآن میں آیا ہے ہدایت کے طور پر، انہوں نے اس طرح سے ترجمہ کر دیا ہے کہ وہ روایتیں سچی ثابت ہوں، بے شک اللہ پر الزام آ جائے۔ تو یہ ایک بڑی خرابی ہے، اور کاش ہمارے آج کے نام نہاد علماء جو ان کے دفاع میں آ جاتے ہیں کہ نہیں انہوں نے صحیح کر رکھا تھا اکابرین نے، ہم غلطی پر ہیں، نہیں اللہ پر الزام آئے تو آنے دو، ہمارے اکابرین غلط نہ ہوں۔
یہ ایک انتہائی افسوسناک رویہ ہے. کاش یہ لوگ سمجھیں کہ ہمارے مترجمین بھی انسان تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے جان بوجھ کر غلط بیانی کی، انجانے میں ہو گیا، کیونکہ وہ روایتیں ایسی ذہنوں میں بٹھائی گئی ہیں، سنت کے نام پر، حدیث کے نام پر ان افسانوں کو تراشا گیا اور اس طرح سے بنایا گیا کہ لوگوں کا ذہن کھل کر آ نہیں پایا. لیکن جو لوگ ذہنی طور پر اپنے آپ کو بالکل خالی ذہن کر لیں، کوئی نظریہ سمائے نہ بیٹھیں، خالص اللہ کے کلام سے اللہ کے بات کو سمجھیں، اللہ کے احکامات کو سمجھیں، تو بات نکھر کر سامنے آ جاتی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. ہمارے مترجمین نے اپنے روایتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ پر الزام تراشی کر دی ہے. اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے. اِنَّکُمْ، کیا تم، لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، ضرور تم دے رہے ہو خاص مضبوط، شہوتاً ایک خواہش، من دون النساء خاص کمزوری کے علاوہ سے. بل انتم قوم تجہلون، ہاں تم جہالت کرنے والی قوم ہو، یا تم وہ قوم ہو جو جہالت میں پڑے ہو. تب دیکھیے اس آیت میں اللہ کتنا واضح طور پر آپ کو بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو نرمی سے بات کرنے والے تھے، جب اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ تم حد سے بڑھنے والی بات دے رہے ہو، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے، اور تم بصیرت بھی رکھتے ہو، آؤ اللہ کی کتاب کی آیتیں کھولو اور اس کے بعد سمجھ جاؤ. پھر انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کچھ تم حد سے بڑھ کر دے. وہ بتا رہے کہ کیا تم لوگ اپنی مضبوط خواہشات کو کمزوری کے علاوہ سے دے رہے ہو، ضرور دے رہے ہو. اب اس کو آپ کیسا سمجھے؟ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے علماء نے، جنہوں نے اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر سمجھا ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ جی زکوٰۃ 2.5% ہے، آپ 97.5% اپنے استعمال میں رکھ سکتے ہیں. آپ نے 2.5% اللہ کا ٹیکس دے دیا تو آپ کا مال پاک ہو گیا. قرآن کی کسی آیت سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی کہ اللہ نے ایسا کوئی فیصد کا تعین کر رکھا کہ آپ 2.5% دیں گے تو سب کچھ آپ کے لیے صحیح ہو گیا. اللہ تو مال جمع کرنے سے ہی منع کر رہا ہے، وہ پہلے ہی بتا رہے کہ انہیں کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، اور پھر یہ بھی کہہ رہے جو ضرورت سے زیادہ اسے خرچ کر دو، آپ کے ہی روایتی ترجمے کے روح سے. تو جب جمع ہی نہیں ہوگا تو پھر 2.5% کا تعین کر کے کیسے نکالا جائے گا، اور 97.5% کو اپنے لیے حلال کر کے قبضہ گروپ کو کیسے مضبوط کیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ کیا تم خاص کمزوری کے علاوہ سے خاص مضبوط خواہشات کو دے رہے ہو. تو مضبوط خواہش آپ کی کیا ہے کہ 2.5% دے دیا جائے، 97.5% ہم جمع کر کے بیٹھیں گے. کمزور خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی تحقیق کی جائے کہ واقعی اللہ نے کوئی فیصد کا تعین کیا ہے یا بات کچھ اور ہو رہی ہے، زکوٰۃ کچھ اور کو کہا جاتا ہے. تو حق بات کی طرف آنے کے بجائے اپنی مضبوط خواہشات کو انہوں نے اللہ کا حکم قرار دے کر اس طرح سے پھیلا دیا ہے کہ عام لوگ بیچارے سمجھ ہی نہیں پاتے کہ حقیقت کیا ہے. تو یہ ہے وہ مضبوط خواہش جو اللہ کے احکامات کی تصدیق نہیں کرتی ہے، لیکن لوگوں کی خواہشات پر لوگ ایسا ہی کرتے اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں تم جاہل قوم ہو، تم لا علم قوم ہو، نادان قوم ہو. جہالت اسی کو کہا جاتا ہے جو کچھ جانتے نہیں ہے. کچھ نہ جاننا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو جو لوگ بصیرت رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں، اپنے باپ دادا کی روایتوں سے، اپنے فکری علماء سے، اپنے مسالک سے. تو یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، اس کو کچھ کا کچھ بنا کر دیتے ہیں. دوسری نادانی وہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کی سمجھ بوجھ بھی کچھ کم ہے، تو وہ اس نادانی میں اس عمل کو ہی حق سمجھ کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے تو ضرور ہیں لیکن ان کے پاس بصیرت نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، تو وہ اسی پہلے والوں کی روایتوں کو لے کر چلتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اللہ کا ہی حکم ہے. یہ سب جاہل کے زمرے میں آئیں گے. تو جو لوگ بھی کمزور خواہشات کے علاوہ اپنی مضبوط خواہشات کو دیتے ہیں کہ ایسا عمل کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہی لوگ دراصل جاہل قوم ہیں. اس کے بعد دیکھیے آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے. بس اس کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ لوط کے ساتھیوں کو نکال دو اپنے شہر سے، بے شک یہ لوگ پاکیزگی پسند ہیں. اب دیکھیں یہاں کیا ہدایت ملی. فما کانا، پس جو ہے، جواب قوم ہی، اس کی قوم کا جواب، الا سوائے، ان قالوا، یہ کہ انہوں نے یہ کہا، اخرجوا، انہیں خارج کر دو،
آل لوطن جو نرمی سے بات کرنے کے طریقہ کار والے ہیں، من قریتکم اپنی بستیوں سے، انہم بے شک وہ اناس یتطہرون ایسے انسان ہیں جو بڑے تطہیر والے ہیں، اپنے آپ کو بڑے صاف ستھرا کہتے ہیں، ذہنی طور پر اپنے آپ کو غیر جانبدار کہتے ہیں، سمجھ بوجھ والا کہتے ہیں۔ تطہیر کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمام نظریات سے اپنے آپ کو تطہیر کر لیا، صرف اللہ کے نظریے کو سمجھے، اللہ کے احکامات کو سمجھے اور اس کی تابعداری اختیار کریں۔ تو آج بھی جب آپ خالص قرآن کی بات کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور آپ نے کیا بنا رکھا ہے، تو آج بھی قوم کا یہی جواب ہوتا ہے کہ تم لوگ جو نرمی سے بات کر رہے ہو اور دلیل دے رہے ہو، کیونکہ جو اللہ کی کتاب سے بات کرتا ہے وہ غصے میں نہیں آتا، وہ چیختا چلاتا نہیں ہے، وہ حق بات آیتوں کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ آیت ہے، اس کی یہ تفصیل ہے، اگر ہم غلط سمجھ رہے تو آپ سمجھا دیں۔ اب کیونکہ ان کے پاس جواب تو نہیں ہوتا کہ آیت اتنی واضح ہے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ انہیں نکالو اپنی بستی سے۔ اور کس لیے نکالو؟ کہ یہ ایسے انسان ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے تطہیر شدہ صاف ستھرے ہیں، ہم نے ہر چیز کو اچھی طرح سے سمجھا ہے، غور و فکر کیا ہے، اس کے بعد یہ باتیں لے کر آ رہے ہیں، ہم غیر جانبداری سے بات کر رہے ہیں، ہم کسی فقہ کی، کسی امام کی، کسی سنت یا اس کی اپنے پیوستگی کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم صاف ستھری اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ سو ہم نے اس کی بیوی کو سوائے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، اسے ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ٹھہرایا تھا۔ اب کیونکہ انہوں نے پہلے سے ایک ذہن بنا رکھا، کہانی بنا رکھی ہے کہ لوط کی بیوی کافر تھی، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس کی بیوی کے علاوہ ہم نے اس کے گھر والوں کو بچا لیا، اور پھر یہ بھی کہہ رہے کہ ہم نے اسے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ٹھہرایا تھا۔ تو جب اللہ نے ہی ٹھہرا دیا تو اس میں اس کی بیوی کا کیا قصور؟ اگر اللہ یہ نہیں ٹھہراتا، اللہ آزاد چھوڑتا ہے کہ تم قبول کر لو، تو ہو سکتا ہے وہ قبول کر لیتی۔ یہاں سارا الزام پھر اللہ پر ڈال دیا۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، فَأَنْجَيْنَاهُ پس ہم نے اسے نجات دیا، وَأَهْلُهُ اور اس کی اہلیت والوں کو، یہ گھر والے نہیں ہیں، اہل کہتے ہیں اہلیت کو، جو اسی جیسی صلاحیت رکھتے ہیں، جو اس جیسا ہی عمل کرتے ہیں، اس جیسی اہلیت رکھتے ہیں۔ إِلَّا امْرَأَتُهُ صرف اس کی انسانیت ہے، امرات انسانیت کو کہا جاتا ہے، تو صرف اس کی انسانیت ہے تو جسے نجات مل رہی ہے۔ بے شک وہ نرمی سے بات کرنے والے ہیں، لیکن وہ حق بات دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس کو اور اس جیسی اہلیت جو رکھتے ہیں ان سب کو صرف ان کی انسانیت کی وجہ سے نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے قدرنا من الغابرین، پیمانہ ہم نے دیا ہے اس کا خاص پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ تو یہ پیمانہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے کہ پیچھے رہنے والے کون ہیں، وہ عمل کے ذریعے آپ کا عمل بتائے گا کہ آپ پیچھے رہنے والا عمل کر رہے ہیں یا مان کر اللہ کے نظام کے ساتھ چلنے والوں کو اپنا عمل کے ذریعے دکھا رہے ہیں۔ تو یہ جو غابرین ہیں، یعنی دھول مٹی میں رہ جانے والے، دھول میں رہ جانے والے، پیچھے رہ جانے والے، گرد و غبار میں رہ جانے والے، تو یہ اس کا پیمانہ اللہ نے دیا ہے۔ اب جو لوگ گرد و غبار میں رہنا، کیا اصل میں خبر کہتے ہیں گرد و غبار کو، تو یہ گرد و غبار میں رہنے والے کون ہیں؟ اتنی باتیں ہیں، اتنے نظریات ہیں، حدیث کے نام پر، سنت کے نام پر، ائمہ کے اقوال کے نام پر، اپنے مسلک کے اکابرین کے نام پر، مسلکی اعتبار سے ایک دھند چھایا ہوا ہے، ایک غبار چھایا ہوا ہے۔ اس میں حقیقت واضح نہیں ہو پا رہی۔ جو لوگ بصیرت کی قوت نہیں رکھتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، وہ اس گرد و غبار میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کا پیمانہ اللہ نے دیا ہے کہ آپ اس سے کیسے نکلیں گے۔ آئے اللہ کی کتاب کھولیں، اس کی آیتوں سے اس عمل کی تصدیق کریں کہ واقعی اللہ کی بات ہے یا نہیں ہے، تو وہ دھند آپ کا، وہ غبار چھٹ جائے گا اور آپ حق بات تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نکلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، آپ اسی گرد و غبار میں رہنا چاہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ صحیح عمل کون سا، غلط عمل کون سا ہے، کیونکہ ایک ہی عمل کو مختلف زاویے سے مختلف لوگ بتا رہے ہیں الگ الگ، اور وہ بالکل قرآن کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود اس گرد کی وجہ سے حق بات تک وہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس کا پیمانہ بھی اللہ نے دے رکھا ہے کہ کون گرد و غبار میں ہے، کون لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرے اس غبار کی وجہ سے۔ یہ یقینی اس بات ایسی کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی بیوی کو ہی صرف پیچھے رہ جانے والی بنا دیا تھا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سنت نہ اللہ کی کبھی تبدیل ہوئی ہے اور نہ کبھی اسے ادھر ادھر کیا جاتا۔ اللہ نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تم ہرگز اللہ کے طریقہ کار کو، اللہ کی سنت کو کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے، اور ہرگز تم کبھی اسے ادھر ادھر ہوتا ہوا نہیں پائے گے۔ تحویل جو ہال، اس کا مادہ ہال کہتے ہیں ادھر ادھر کرنے کو، اسی سے ماحول بنے
تو تم کبھی ہمیں اپنی سنت کو ادھر ادھر کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے. یعنی کہ پہلے والوں کے نتیجہ دیے گیا تھا تو آج بھی اس عمل کا وہی نتیجہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے والوں کو تو ایک عمل پر سزا دے دی گئی اور آج وہ سارے برائی کا عمل کر رہے ہیں اور ان کو سزا ہی نہیں دی جا رہی. ایسا ہرگز نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے. اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، سو کیا ہی بری بارش تھی ڈرائے گئے لوگوں پر. وامطرنا علیہم، مطر کہا جاتا ہے برسنے کو. اب ضروری نہیں کہ یہ بارش برسائی گئی، آپ کے اعمال کے نتائج میں وہ نتیجہ برسایا گیا کہ شاید آپ سدھر جائیں، لیکن نہیں سدھر رہے تو اسی برے اس میں رہیں گے. تو وامطرنا، ہم نے برسایا، علیہم ان پر، مطرن ایک برسنا. برسنا کس طرح؟ نہیں، اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کرو. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا وقولوا قولا سدیدا، کہ ماننے والے لوگ ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کرو. ہمارے یہاں کیا ہے کہ جی اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ اگر جھوٹ نہیں بولا تو کام بگڑ جائے گا. اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے جھوٹ کہتے ہیں، سچ بات سے اعتراض کرتے ہیں، سیدھی سچی بات نہیں کرتے ہیں. تو اس عمل کا جو نتیجہ برسے گا وہ کیا ہوگا؟ غلط ہی آئے گا نا. سیدھی بات تو نہیں آئے گی. جو لوگ سچ بولتے ہیں، آپ دیکھ لیں آج جاپان کے لوگ مثال کیوں دیتے ہیں کہ ان کے الیکٹرانکس آئٹم جو ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا ایک معیار ہے. انہوں نے جو کہا وہی کام کرتے ہیں، سچی بات کر رہے ہیں. آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ سچی قوم جاپان ہی کہلاتی ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں، جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے. جبکہ آپ نے جھوٹ کی آمیزش کر دی ہے تو نتیجہ بھی آپ کا غلط ہی نکلتا ہے. تو یہ ہم سے ایک برسنا ہے، ان پر ایک برسنا. اللہ برساتا ہے وہ نتیجہ جیسا وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پھر اللہ آگے بتا رہے کہ فساء مطر المنذرین، بس برا برسنا ہے پیش کرنے والوں کو. نظر کہتے ہیں پیش کرنے کو، نظیر پیش کرنے والوں کو کہا جاتا. تو پیش کرنے والے تو بہت آئے اللہ کی بات. ہر ایک نے بتایا کہ دیکھو اللہ ہمیشہ سیدھی سچی بات کرنے کو کہہ رہا ہے، اللہ جھوٹ سے منع کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عمل کر رہے تھے تو ان پر اس کے نتائج وہ برسے، وہ غلط نتائج سامنے آئے. اور وہ نتیجہ یقینی سی بات ہے برا ہی ہوتا ہے، کیونکہ برے کام کا برا انجام. نہ آپ نے اچھا یعنی اللہ کی ہدایت کو آپ نے اچھے سے سمجھا، نہ آپ نے اس کی آیتوں سے تصدیق کی، اور اس غلط عمل کو آپ اللہ کا نام دے کر کرتے چلے جا رہے تو نتیجہ تو اچھا نہیں آ سکتا، برا ہی نتیجہ آئے گا. تو وہ برا برسنا ہوتا ہے پیش کرنے والوں کو، کیونکہ ان کے سامنے بات پیش کر دی گئی، پھر بھی وہ اس پر غور و فکر کرنے کے بجائے، تدبر کرنے کے بجائے، بصیرت لینے کے بجائے ڈھٹائی کے ساتھ ڈٹے ہوئے، اسی غلط عمل کو صحیح مان رہے. تو برا برسنا ہوتا ہے پیش کرنے والوں کو. تو یہ تھی ان آیتوں کی فہم. سب سے مختصر انداز میں قرآنی آیتوں سے واقعہ لوط کو، یعنی قوم لوط کے واقعے کو اس سے کم الفاظ میں پیش کرنا مشکل ہے، اس لیے ان آیتوں کا انتخاب کر کے آپ کو یہاں بات بتائی گئی. تو امید ہے کہ یہ آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ قوم لوط کا عمل یہ لواطت والا نہیں ہے. دراصل انہوں نے یہ ہم جنس پرستی کو لواطت کا نام دے کر لوط رسول اللہ کی توہین کی ہے، کہ آپ نے ایک رسول کے نام کو بدنام کیا. جو اللہ کی بات آپ کو سمجھا رہا تھا، بتا رہا تھا، آپ نے اس کے ہی نام پر ایک برے عمل کا نام رکھ دیا. تو اس سے بڑی توہین رسالت کیا ہوگی؟ یہ بھی توہین رسالت ہے. تو یہ تھا، یہ کوئی لواطت والا عمل نہیں ہے بلکہ حد سے بڑھنے والا عمل ہے. تو میں نے ایک ایک لفظ کو بھی سمجھا دیا اور جملے بھی سمجھا دیا. امید ہے کہ مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی اور ہر ایک کو اپنے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی تشنگی محسوس ہو، کوئی ابہام رہ گیا ہو تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.